دیکھیے پیارے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اسباب، یہ جو پارٹی جتھا گروہ بنایا جن لوگوں نے بلوائیوں نے اٹیک کر دیا، اور ان میں مختلف قسم کے سوچ کے لوگ موجود تھے۔ جب ایک جگہ پہ دھرنا ہوتا ہے یا کوئی احتجاجی ریلی یا کوئی اس طرح کا سسٹم ہوتا ہے تو اس میں مختلف قسم کی سوچ کے لوگ موجود ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ صحابہ میں سے بھی چند بندے ہوں گے جو اعتراض کر رہے ہوں گے، اختلاف کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اختلاف اعتراض کر سکتے ہیں، پر یہ پارٹی جتھا گروہ بنانا، عقیدہ ذہن سازی کرنا، نظریہ ڈیولپ کر دینا اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنا، ضدی سرکش ہو جانا، تو یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات میں۔ یہ فساد فی الارض میں آتی ہیں اور امن امان کی صورتحال کو خراب کرنے میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے نا سر، امر بین شورا کے تحت آؤ، اخلاق سے آؤ، محبت سے آؤ، درد دل سے آؤ، خلیفہ راشد کے ساتھ بات کرو، اگر اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جن کو اختلاف ہوا وہ ظاہر غلط فہمیوں کی بنیاد پہ ہوا، پھر معاملات بڑے مروان کی وجہ سے ہوا، مین تو بندہ یہ تھا، اور بھی کافی سارے بندے تھے جن کی وجہ سے یہ معاملات آزمائش کی نظر ہو گئے۔ تو مسجد نبوی پہ لوگوں نے قبضہ کر لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر چاہتے تو 60-70 ہزار کے قریب ان کے پاس فوج موجود تھی مدینہ کے گرد و نواح میں، وہ چاہتے تو ان ساروں کو سختی سے نپٹ سکتے تھے، جیسا کہ سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عمر نے یا سیدنا علی نے بعد میں نپٹنا چاہا، اولی الامر منکم کی پاور کو یوٹیلائز کرتے ہوئے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق۔ تو انہوں نے نرم مزاج ہونے کی وجہ سے، رحم دل ہونے کی وجہ سے، شفیق اور مہربان ہونے کی وجہ سے کہ مدینے میں خون ریزی نہ ہو، اتنا پیاری پرسنالٹی ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو وہ اس دوران مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ان خارجیوں یا بلوائیوں یا یہ جو دھرنا دے رہے تھے ان کے درمیان اور حکومت کے درمیان، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے درمیان صلح کروا رہے تھے۔ یہ بڑی پرسنالٹی ہے امام المتقین کی، پر اس دوران شہید ہو گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ شیطان سے بندے داخل ہوئے ان کے گھر میں اور نامعلوم افراد نے، آج تک نہیں پتہ چل سکا کہ وہ کون سے لوگ تھے، اپنی طرف سے لوگ کیا سرائیاں کرتے ہیں، پر الزامات بندوں نے لگایا کہ یہ وہی خارجی تھے جو مولا علیہ السلام کے لشکر میں چھپے ہوئے تھے۔ اصل آزمائش ایسے ہوئی ہے سر، امام المتقین کی پرسنالٹی کی بہت بڑی آزمائش ہوئی ہے۔ حالانکہ امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام ہر ایک کو سمجھا رہے تھے، قرآن و سنت کی تعلیم بتا رہے تھے کہ اللہ عز و جل کے حکموں کے مطابق دیکھو، پیارے آقا کریم علیہ السلام کی سنت کے طریقے کے مطابق دیکھو، امن سے، اخلاق سے، محبت سے، حسن ظن سے، درد دل سے معاملات کو انڈرسٹینڈ کرو، اور ٹیبل ٹاک کے اوپر یعنی بیٹھ کے بات کرو گے، امر بین شورا کے ساتھ آؤ گے تو بات ٹھیک ہے۔ پر اس دوران کیا ہوا کہ آپ کو پتہ ہے خارجی سوچ کے لوگ بہت سارے تھے اور یہودی لابی ایکٹیویٹڈ تھی، اسلام دشمن عناصر بہت سارے تھے۔ تو ابو لولو فیروز کے فالور، ذوالخویسرہ تمیمی کے فالور، اس میں آپ دیکھیں کہ ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم جیسے لانتی بھی موجود ہیں لشکروں میں، ابن جرموس جیسے لانتی بھی موجود ہیں، شمر جیسے لانتی بھی موجود ہیں لشکروں میں بیٹھے ہوئے صحابہ کے، اور بہت سارے خارجیت کی سوچ والے لوگ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی لابی بھی ہے، قبائلی تعصب بھی آڑے آیا ہوا ہے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے مطلب درجنوں سال، کتنے سالوں تک لڑتے رہتے تھے، یہ 30-30 40 50-50 سال تک یہ لڑائیاں چلتی رہتی تھیں، تو صدیوں تک بعد میں یہ معاملہ چلے جاتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے یونائٹڈ کیا ہوا تھا قبائل کو، پر وہ آزمائش ہوگی، پھر قبائلی تعصب بھی ٹریگر ہو گیا، تو بندے نفس کے حرص اور بخل میں پھنستے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں بھی بندے پھنستے ہیں، تو آزمائش بہت بڑی ہوئی ہے۔ اسی لیے میں پیارے بھائی وہ کہتا ہوں امام المتقین مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام بہت بڑی پرسنالٹی ہے۔ اس مشکل صورتحال میں دیکھیں نا، انہوں نے مینج کرنا چاہا جتنا ان کو اللہ پاک نے توفیق دی، اور انہوں نے کیا بھی، پھر بھی آزمائش تو بہت بڑی ہوگی نا سر امت کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مولا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ جو معاملات وہ جاتے تھے وفد کہ جی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھاؤ، معاملات کو ایسے ہینڈل کریں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مولا علی علیہ السلام جاتے، پھر ان لوگوں کو بھی سمجھاتے۔ تو امام المتقین کی پرسنالٹی بڑی یونیک ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی علیہ السلام کے گھرانے کا ممبر ہونے کی وجہ سے صحابی بھی ہے، اہل بیت بھی ہے، اور علمی شخصیت ہے، ایک بہت بڑی پاورفل شخصیت ہے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو لوگ لے پھر جو خلیفہ راشد بن گئے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو چند بندوں نے ان کو خلیفہ راشد ماننے سے بھی انکار کر دیا، ضد بازی میں آ کے، بغیم بینوں میں پھنس کے، اور صحابہ میں سے بھی، یہ نہیں کہ صحابہ میں سے، دوسروں نے تو شیطانی پھیلائی ہوئی تھی، صحابہ بھی غلط فہمی کا شکار ہوئے، انہوں نے مولا علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی، ان کے خلاف ضد کر دی، ان کے خلاف نظریہ سازی کر دی، ذہن سازی کر دی، اور ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کرنے کی کوشش کی، پر وہ کوشش اللہ پاک کے فضل سے جنگ جمل ہونے سے پہلے سیدنا زبیر نے صلح کر لی۔ سیدنا طلحہ اور امی عائشہ لشکر میں موجود تھیں،
اور یہ سیدنا زبیر نے صلح کر لی اور یہ واپس صلح کر کے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو حدیث پاک بتائی پیارے نبی علیہ السلام کی کہ زبیر آپ علی کو اتنا پیار کرتے ہو، ایک دن آپ علی کے خلاف ہو جاؤ گے، اس دن آپ ظلم کر رہے ہوگے، آپ زیادتی کر رہے ہوگے، علی حق پر ہوگا۔ تو مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث پاک پیارے نبی علیہ السلام کی سیدنا زبیر کو بتائی تو سیدنا زبیر رو پڑے، انہوں نے تلوار رکھی اور چلے گئے، اکیلے آئے تھے، آئے صلح کے لیے ہی تھے، ان کی بھی نیت صلح ہی کی تھی کہ معاملے کو سیٹل کیا جائے۔ امی عائشہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ معاملہ صلح کے ساتھ طے پا جائے، یہ لڑائی والا معاملہ نہ ہی ہو۔ پھر کیا ہے کہ راستے میں ابن جرموز لعنتی خارجی بیٹھا ہوا تھا، اس نے تعاقب کر کے نماز کی حالت میں ان کو شہید کیا، ان کا سر لا کے لشکر میں مولا علی علیہ السلام کے پھینک دیا اور فساد مچا دیا اور اعلان کر دیا کہ جو دوسرے لشکر میں حضرت طلحہ کی امی عائشہ کے وہ بندوں نے جا کے بتا دیا کہ انہوں نے مظلومانہ طور پر سیدنا زبیر علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے جنگ شروع ہوگی، جنگ جمل جسے کہا جاتا ہے، ایکسیڈنٹل جنگ ہے، اور یہ شیطان صرف لوگوں نے، خارجیوں نے، ان کی سپار کی وجہ سے، یہودی لابی کے ایجنٹ کے سپار کی وجہ سے، قبائلی تعصب کے ٹرگر ہونے کی وجہ سے ہوگی، تو آزمائش ہوگی بہت بڑی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ بھی جیتی اور سیدنا طلحہ کو شہید ہو گئے اس جنگ میں، امی عائشہ کو بحفاظت گھر پہنچایا، اور معاملات پہ وہ روتے رہتے تھے مولا علیہ السلام کی یہ کیسا ان کے ساتھ واقعہ پیش آ گیا ایکسیڈنٹل طور پہ۔ پھر اس کے بعد وہ جو 3 سائیکالوجسٹ کے لوگ موجود ہیں، 3 طرح کے خارجی سوچ کے لوگ موجود ہیں، یہودی لابی کے ایجنٹس بھی موجود ہیں، اور قبائلی تعصب بھی آیا ہوا ہے آڑے، یہ مسئلے ہیں۔ رافضیوں کی پیدائش اس کے بعد کی ہے، وہ کربلا کے بعد یہ پورا ڈیولپمنٹ ہے۔ ناصبیت اور خارجیت پہلے کی ہے، ناصبیت سے بھی پہلے خارجیت ہے، خارجیت نے ہی ناصبیت کو ابھارا ہے، اور ناصبیت کے بعد ناصبیت نے رافضیت کو ابھارا ہے۔ یہ پوری 3 سائیکالوجیز ہیں بہت بڑی، ان کے اندر مختلف قسم کے عقیدے، نظریے اور ذہن سازیوں کا عمل ترتیب پایا ہوا ہے۔ وقرب زدن علما، جو ڈیفینیٹ علم کے ساتھ ہم نے واضح کرنے یہ باتیں تاکہ معاملات کو فہم کیا جائے قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق، مالک عز و جل کے کلام کے اور پیارے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان کے، صحابہ اور اہل بیت کے منہج پر رہتے ہوئے۔ اب مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملات دیکھے نا، آزمائش کے نظر ہو گئے تو وہ روتے تھے، نہ ان کی بیویوں کو لونڈی بنایا، نہ ان کے مال کو قبضے میں کیا، بلکہ واپس سب کو اپنے اپنے جگہ، کیونکہ سورۃ حجرات کی آیات ہے کہ مسلمانوں کو اگر کوئی بغاوت کرے تو ان کو قتال کرنا پڑے تو قتال کرو، اور جب تک کہ وہ بغاوت سے واپس نہ مڑ جائیں، یعنی بیک فٹ پہ نہ چلے جائیں، تو پھر ان کے ساتھ وہی ٹریٹمنٹ ہے جیسے بھائیوں کا ہے، وہی ہے، ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، مومن ہیں، کوئی کافر منافق نہیں ہوتے سر بغاوت والے لوگ۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، نفس کے ہروس اور بخل میں بعض اوقات پھنس جاتے ہیں، شیطان کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ یوسف علیہ السلام بھی تو فرما رہے ہیں نا، سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سورہ یوسف میں کہ مجھ میں اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے فساد مچایا۔ تو شیطان تو فساد مچاتا ہے، وہ آرام سے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، وہ تو قیامت والے دن تک کا وعدہ کر کے آیا ہوا ہے۔ یہی بات یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے یوسف کو کہہ رہے ہیں سورہ یوسف کے شروع میں کہ میرے بیٹے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا، ورنہ وہ کوئی چال چلیں گے۔ شیطان انسانوں کا دشمن ہے۔ شیطان کے بارے میں یعقوب علیہ السلام انٹروڈکشن کروا رہے ہیں کہ یہ کوئی چکر نہ چلا دے، اور وہی ہوا کہ کنویں میں پھینک دیا یوسف علیہ السلام کو۔ ان کے بھائیوں نے مومن بھی تھے، مسلمان بھی تھے، نہ کافر تھے نہ منافق تھے، ٹھیک ہے نا سر، ابراہیمی بھی تھے، اہل بیت بھی تھے، ایک لحاظ سے یعقوب علیہ السلام کے بچے ہونے کی وجہ سے اہل بیت اور صحابی بھی تھے، 2 ڈبل رینکس ہیں ان پاک ہستیوں کے، پر انہوں نے اپنے بھائی کو ہی کنویں میں پھینکا ہے۔ تو یہ اتنے بڑی ہستیوں کے ساتھ یہ کام ہو جاتا ہے آزمائش کے طور پر۔ اگر 2 نبیوں کی موجودگی میں یہ ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں تو ادھر تو کوئی نبی بھی موجود نہیں ہے سر، یہ صحابہ ہیں اور اہل بیت کے ممبران ہیں سارے، ان پہ وحیاں تو نہیں آتی نا ساروں پہ، تو جن پہ وحیاں آتی ہیں وہ آزمائش کا شکار ہوئے پڑے ہیں کہ ان کی موجودگی میں انہی کے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ تو پھر آزمائش کا کو سمجھیں، یہ بہت بڑی امتحان گاہ ہے، آزمائش گاہ ہے انسانوں کی اور جنوں کی، آخری سانس تک یہ باتیں ایسے واضح کی جائیں گی پورے علم سے تو بات انڈرسٹینڈ ہو پائے گی۔ تو وہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا، اختلاف کے بعد ضد میں چلی گی بات، رٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر دیا، تو پھر معاملات آزمائش کی نظر ہو گئے۔ اتنا مشکل ٹائم دیکھا ہے مولا علی علیہ السلام نے۔ اب یہ معاملہ دیکھنے والا ہے، پھر صفین کے اسباب پیدا ہوئے۔ جمل ایکسیڈنٹل جنگ تھی، جمل کے بعد کیونکہ ابن جرموز لعنتی بھاگ گیا، بگوڑا ہو گیا، خارجی تھا اور وہ اپنی گیم کرنے آیا ہوا تھا، ان لوگوں نے اپنی گیم کامیابی سے کر دی۔ تو یہ سیدنا مولا علی علیہ السلام کی بہت بڑی آزمائش ہوئی۔ خلیفہ راشد، کیونکہ ہم حق 4 یار مانتے ہیں، بلکہ سیدنا حسن بن علی علیہ السلام کے 6 مہینے بھی خلفۂ راشدین میں ہے، تو نبی علیہ السلام نے جس کی گارنٹی دے دی ہے کہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن بن علی، یہ خلافت راشدہ 30 سال تک ہے، حدیث سفینہ کی روح سے۔ تو پھر اس حدیث سے بھی بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان کے خلاف جو بھی پارٹی جتھا گروہ عقیدہ نظریہ ذہن سازی کرے گا وہ غلطی پہ ہوگا، خطا پہ ہوگا، اس کو معاملات سمجھنے پڑتے ہیں بڑی آزمائش کے ساتھ۔
تو اولل الامر منکم بھی تھے سیدنا مولا علیہ الصلوۃ والسلام. تو یہ آزمائش اتنی بڑی ہوئی ہے کہ آپ کی سوچ ہے پیارے بھائیوں.